وہابیوں کی کلپس کا جواب دے گا کون؟ دینے والا نہیں. جو دینے والے ہیں وہ اپنوں میں مصروف ہیں. تو ہوا کیا؟ ان کی کلپس سن سن کر عوام ان کی طرف جا رہی ہے اور وہی عوام ہمیں دیکھتی ہے. جب دیکھو یہ اس عالم کی برائی کرتا ہے, وہ اس عالم کی برائی کرتا ہے, یہ دعوت اسلامی کی برائی کرتا ہے, یہ سنی دعوت اسلامی کی برائی, یہ تاج الشریعہ کی برائی کرتا ہے, یہ مدنی میاں کی برائی کرتا ہے. یہ اسی میں لگے رہو گے, اسی میں اپنا وقت برباد کرتے رہو گے. کب دیکھو گے کہ ارے یار وہ کسی کا بھی مرید ہو, سنی ہے تو جنتی تو ہے نا. جس کے دل میں ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ جنتی ہے. لیکن جو گستاخ ہے وہ تو جنتی ہونے کا سوال نہیں ہے نا. تو ایک جنتی سے تم جا کے لڑتے ہو, اور جو حضور کی گستاخی پھیلا رہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ توجہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ توجہ نہیں دیتے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے فتنہ کرنے والے سنی علماء کے خلاف بولنے والے انسٹاگرام میں مجھے میسج کرتے ہیں, فیس بک میں مجھے میسج کرتے ہیں. نام کیا ہے؟ فار ایگزامپل, سیم نام نہیں, ایک سیمپل سے ٹائیگر آف اہل السنہ اپنا نام, مشن اہل السنہ, رد دیوبندیت, رد وہابیت, اور مجھ سے کہتے ہیں کہ حضور فلاں نے یہ بولا, جواب ارشاد فرماتے. تم نے اپنے چینل کا نام ہی رکھا ہے کہ ٹناٹن سنی, تو تمہیں چاہیے کہ خود جواب دو. تم ٹناٹن سنی ہو, تمہارے نام فیس بک اور انسٹاگرام میں ایسے پیجز کو کریٹ کیے ہو, تو سوال مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ خود میں کیوں صلاحیت نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں حضور اس کا جواب آپ بتا دیں تو ہم ذرا ڈھونڈ کے کر لیں. تو تمہیں لوگوں کے ایمان کو جو خراب کر رہے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے تم ہمارے پاس آتے ہو, اچھی بات ہے, ہم مدد کریں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تم ان سنیوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیتے تو تمہاری توجہ یہاں پر ہوتی, تم عقائد پڑھے ہوتے, جواب سیکھے ہوتے, ان کے اعتراضات کو پڑھے ہوتے. انفارچونیٹلی یہ چیز نہیں ہوتی. مجھے افسوس زیادہ اسی وقت ہوتا ہے جب ان کے نام, پیجز کے نام ایسا لگتا ہے کہ بہت زبردست عالم ہوں گے, تو میں کبھی کبھی جی حضرت فرمائیے کہہ کے لکھتا ہوں, تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت اس کا جواب چاہیے. تو سوچتا ہوں کہ یار اتنے بڑے نام رکھ کے لوگوں کے سامنے بڑے بڑے علامہ بن کے پھرتے ہیں, لیکن پتہ چلا کہ علم غیب کی دلیل تمہیں نہیں معلوم, ہم سے پوچھتے ہو. ہم جواب دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے الحمدللہ. کوئی بھی عقیدے کا سوال پوچھتا ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ اگر سنی علماء کے خلاف بولتے ہو تو سب سے پہلا فرض تمہارا یہ ہے, اس کو چھوڑو اور اس کو جواب دینے کے لیے جواب سیکھو. انفارچونیٹلی یہ چیز نہیں ہوتی. ہمارے علماء کا ادب کیا جائے, بزرگوں کا ادب کیا جائے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ وہ بارگاہ تھی کہ ہر مشائخ, ہر سلسلے کا شیخ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتا. لیکن ہم, میرے بازو میں کوئی اشرفی آ گیا, میرے بازو میں کوئی رضوی آ گیا, میرے بازو میں کوئی برکاتی آ گیا, برکاتی کے اندر جھگڑا, رضوی کے اندر جھگڑا, اشرفی کے اندر جھگڑا. What is this here? Isn't it a shameful act کہ اپنے سنی بھائی کے اپنی ذاتی اختلاف کی وجہ سے ان کو سٹیج پہ آنا گوارا نہیں کرتے؟ جب تک ان کے خلاف بولو گے نہیں تمہیں سکون نہیں ملتا. کب تک یہ کرتے رہیں گے ہم؟ ہمارا ایسا کرنا ہی آج ہمارے نوجوانوں کو راستے سے ہٹا دیا. مجھے بتائیے آپ کے کتنے ساتھی انجینئر مرزا کے فالوورز ہوں جو کل تک آپ کے ساتھ تھے, آپ کے کالج کے ساتھی. مجھے خود لوگوں نے بتایا کہ ہمارے کالج کے ساتھی, ہمارے آفس میں ہمارے جو کولیگز ہیں وہ مرزا کو سنتے ہیں, طارق مسعود کو سنتے ہیں. What are you doing? ان کو کیوں نہیں سمجھاتے تم؟ اسی جگہ پہ کوئی کہے گا کہ ارے فلاں نے تاج الشریعہ کے خلاف بول دیا, فلاں نے مدنی میاں کے خلاف بول دیا, تو جھگڑا شروع. وہ جھگڑا بھی آپس میں بات کر کے سلجھا لیتے تو ختم. لیکن میڈیا میں دنیا کو دکھاتے ہو. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حیدرآباد والے آپ کی گفتگو سنتے ہیں؟ نہیں, واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں جاتا ہے. پھر دنیا والے کیا سوچیں گے کہ یہ فراگز ان دا ویل ہیں, مینڈک, کنویں کے مینڈک ہیں, ابھی اسی میں لگے ہوئے. ابھی دنیا دیکھی کہاں ہے؟ میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, میں الحمدللہ دنیا گھوما ہوا ہوں. میں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. میں نے دیکھا آسٹریلیا گیا نہیں, جانے کا ارادہ تھا, اللہ نے چاہا جاؤں گا. آسٹریلیا, سنگاپور گیا ہوں, ملیشیا گیا ہوں, انڈونیشیا گیا ہوں, تھائی لینڈ گیا ہوں, چائنا گیا ہوں, تائیوان گیا ہوں, جاپان گیا ہوں. یہاں کہیں بھی نہ ہمارے رضوی حضرات کا کام ہے نہ اشرفی حضرات کا کام.
نہیں. ایک دو انڈیویجولی کام ہو ایک الگ ہے، لیکن ایک منتظم ایک نظام کے طور پر جو کام ہونا چاہیے وہ فار ایسٹ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایسی جگہ پہ آپ کو ملیں گے تو دعوت اسلامی والے ملیں گے. جاپان میں جلوس نکالنے والے دعوت اسلامی، بینکاک میں جہاں عیاشی عام ہے وہاں جلوس نکالنے والے دعوت اسلامی، جرمنی میں 12 کے قریب مرکز ہے دعوت اسلامی کے، فرانس میں ان کے مرکز ہے، اٹالی میں ان کے مرکز ہے. ان کے خلاف بول رہے ہو، ارے ان کا جیسا 1% کام کر کے تو دکھاؤ. مسائل میں اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کام کو تم چھوڑ دو. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ابھی کھول کے دیکھ لو آپ، کتنی اعلیٰ حضرت کی کتابیں جو چھاپنا کم ہو گئی تھی انہوں نے صرف چھاپا نہیں بلکہ PDF فارم میں بھی کر دیا. ہمارے بڑے بڑے اکابرین کی کتابیں جو ہم لوگ نام تک نہیں جانتے تھے، اصول حدیث کی کتابیں، اصول فقہ کی کتابیں، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پہ جاتے تو وہ تمام کتابیں موجود ہیں. اور آج سے 25 سال پہلے تک صرف دیوبندی وہ کتابیں چھاپتے تھے اور ہمارے سنی مدارس میں دیوبندیوں کی چھپی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، علماء موجود ہے. اس کے بعد مبارکپور میں جامعۃ الاشرفیہ والوں نے خود سے اس کا انتظام فرمایا اور آج دعوت اسلامی والے یہ کرتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے. اگر آپ وہ کام کرتے ہو پھر اس لائق ہو گئے کہ اختلاف کرو تو بات الگ. آپ کو تو بیسک عقیدہ نہیں پتا اور آپ گئے علماء کے خلاف بولنے والے کہ وہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے، وہ عالم ہے. ارے کوئی عالم ہے یا نہیں تمہیں کیسے پتا ہے؟ میں نے بھی کسی مدرسے میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن مجھے علامہ کہہ کے بلاتے ہیں. کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی. اور عالم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو ضروریات دین کے مسائل خود سے کسی کی مدد کے بغیر نکال سکے. یہ معمولی ڈیفینیشن ہے. اور الحمدللہ میں اگرچہ جاہل ہوں لیکن میرے استاذ مولانا نور الحسن نوری صاحب جو دیوریا کے ہیں، بریلی شریف میں پڑھا چکے ہیں، وہ سری لنکا جب تشریف لائے تو ہم فجر کے بعد اور مغرب کے بعد بزنس بھی کرتے اور فجر کے بعد مغرب کے بعد ان کے پاس جا کر تھوڑا پڑھ لیتے تھے. تو جب میں نے ایسا کیا مجھے علامہ کہتے ہو کیا الیاس قادری صاحب نے ایسا کسی سے پڑھا نہیں ہوگا؟ ضروری ہے کہ مدرسے میں پڑھے تو ہی تو عالم کہو. مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ اپنے وقت کے بڑے عالم ہیں کہ نہیں؟ حضور اشرف الفقہاء ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے کون سے مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی؟ دکھا دیجیے. کیا منظر اسلام میں پڑھا تھا؟ کیا مظہر اسلام میں پڑھا تھا؟ کیا جامعۃ الاشرفیہ میں پڑھا تھا؟ نہیں. پوری کی پوری تعلیم حضور اشرف الفقہاء نے مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا ہے. ان کو مفتی کہتے ہو؟ ہے مفتی، بے شک ہمارے اکابر ہے. یہ مت دیکھو کہ مدرسے میں پڑھے تو ہی عالم ہے. بہت ممکن ہے کہ پرائیویٹ میں علماء سے پڑھے ہو، وہ کتابیں پڑھ لی جو درس نظامی میں ہے، عالم ہے. اور کووڈ کے بعد تو آن لائن کا زمانہ آ گیا. کتنے ایسے لوگ جو میرے سامنے کل کچھ نہیں جانتے آج میں ان کے سامنے چھوٹا نظر آتا ہوں کہ انہوں نے کووڈ میں 3 سال کے اندر عالم کورس بھی کر لیا. کیوں؟ گھر بیٹھے روزانہ 4-4 5-5 گھنٹے دے دے عالم کی کتابیں پڑھ سکتے. تو یہ بھی تو ممکن ہے نا. So who gave you the right to see کہ یہ عالم نہیں وہ عالم نہیں؟ جیسے حضرت نے فرمایا کہ تکبر کے بارے میں غوث پاک کا فرمان، یہ تکبر نہیں تو اور کیا کرے، وہ عالم تھوڑی ہے. پہلے تم اپنے کو دیکھو کہ کتنے پانی میں تم خود ہو. سامنے والے کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے پاس یہ نہیں اس کے پاس یہ نہیں، یہی تو تکبر ہے، یہی تو فخر ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھ لو کہ میں کچھ پڑھا لکھا ہوں وہ تو پڑھے بھی نہیں ہے. ان چیزوں سے باز آئیے. چونکہ یہاں نوجوان زیادہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں سے باز آئیے. جتنے بھی اختلاف رہے ہوں گے ہمارے علماء کے، علماء تک چھوڑ دیں. کیوں؟ آج اختلاف کیا کل ایک ہی دسترخوان میں کسی مسئلے پر دونوں مل کر بیٹھ کے بات کریں گے. اور آج آپ ان کے خلاف بولیں گے تو ان کو ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے کھاتے مسائل پہ ڈسکس کرتے ہوئے جب پائیں گے تو آپ کس کا ساتھ اب دو گے؟ ان کو حق ہے علمی اختلاف کرنے کا، ہمیں کسی نے حق نہیں دیا. ہمیں بس یہی کرنا ہے کہ وہابیوں کے اعتراضات کو سیکھیے، جواب اس کا سیکھیے، لوگوں کے ایمان کو بچائیے. آپ کے سامنے آپ کا کوئی خاص آدمی بھی اگر کسی عالم کی برائی کرے تو اس کی باتیں سن کے آپ برائی کرنے مت چلے جائیں، اس کو روکو. یہ تمہارا کام نہیں. انہوں نے کیا ہے، ان کی ذمہ داری یہ خود ہے. ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب اس لیول کے عالم بن جائے. اس لیول کا عالم کا مطلب کیا ہوا؟ خالی عالم دین علامہ مفتی نہیں.
وہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں گفتگو ختم کرنے سے پہلے. حضور معذرت وقت تو ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب پڑھیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے وقت کے غوث تھے, مصر میں ان کی مزار ہے, ان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ شیخ زکریا الانصاری فرماتے ہیں. شیخ زکریا انصاری کون ہے؟ جن کی مزار امام شافعی کی مزار کے بازو میں, اپنے وقت کے بہت بڑے شافعی امام. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک شریعت کا علم پورا کا پورا حاصل نہ کرو, جیسے قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب بنتا ہے, اس لفظ کے کتنے معنی ہیں, اس آیت کا بظاہر ٹکراؤ اس آیت سے کیوں ہے, اس کا جواب کیا ہے, اس آیت کا حدیث سے ٹکراؤ ظاہر میں ہے تو اس کا جواب کیا ہے, فلاں حدیث سے فلاں حدیث کا ٹکراؤ. یہ تمام چیزیں جاننے تک اصول قرآن, اصول حدیث اور لغت میں, لینگویج میں ہر عربی کے لفظ کے کتنے کتنے معنی, کہاں کہاں کون سا معنی فٹ ہوتا ہے, یہ سب جاننے تک تمہیں حق نہیں کہ ایک مجتہد کی طرف کہو کہ مجتہد امام نے خطا کی. امام